السلام علیکم ناظرین، میں شاکر محمود امان، آپ یو ڈیجیٹل دیکھ رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ایک مرتبہ پھر ہم نور ولی محسود کے بارے میں بات کریں گے۔ ناظرین، ٹی ٹی پی کے کمانڈر کی جانب سے ایک عجیب بیان سامنے آیا ہے۔ نور ولی محسود کہتے ہیں کہ غیر مسلم دشمنوں کے ساتھ بھی اتحاد ہو سکتا ہے اور اس میں کوئی بری بات نہیں، لیکن یہ جو بیان ہے یہ اسلامی تعلیمات سے بالکل مختلف ہے۔ وہ علماء کرام اور دیگر قرآنی احکامات پر عمل کرتے ہیں، وہ واضح طور پر اسے دیکھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بہت اہم ہے کہ اب تک پاکستان کی جو سیکیورٹی ادارے ہیں یا جو لوگ ان کے تحت ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کو افغانستان میں کچھ عناصر پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں اور اس میں باقاعدہ طور پر بھارت کا ہاتھ شامل ہے۔ بھارت کی انٹیلیجنس ایجنسی را واضح طور پر اس میں ملوث ہے۔ اس بیان سے مکمل طور پر ثابت ہو چکا ہے کہ ٹی ٹی پی باقاعدہ طور پر بھارت کے اشاروں پر کارروائیاں کر رہی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ گزشتہ دنوں 7 تاریخ سے 10 تاریخ تک پاکستان اور بھارت کی جنگ جاری رہی اور اسی دوران یہ بیان سامنے آیا۔ آپ اس جنگ کے بارے میں سوچیں جس میں یہ دنیا کا واحد ملک شامل ہوا جس نے باقاعدہ طور پر جدید ٹیکنالوجی استعمال کی۔ کچھ رپورٹس میں یہ بھی ہے کہ مین پاور بھی استعمال کی گئی۔ وہ جو مسلمانوں کا بدترین دشمن اسرائیل ہے، اس نے اسے سپورٹ فراہم کی۔ یہ کوئی نئی بات نہیں، تقریباً 20 سال ہو چکے ہیں کہ اسٹریٹجک سطح پر اسرائیل بھارت کو فوجی مدد فراہم کر رہا ہے، اس کی حمایت کر رہا ہے۔ ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ پاکستان کو کمزور کیا جائے جو اسلام کے نام پر قائم ہوا۔ یہ واحد ملک ہے جس کے خلاف یہ سب مل کر کام کرتے ہیں اور وجہ یہی ہے کہ اسرائیل اور انڈیا دونوں پاکستان کو اپنے راستے میں رکاوٹ سمجھتے ہیں۔ اب جب ٹی ٹی پی کے کمانڈر نور ولی محسود طالبان کے جو لیڈر ہیں وہ بالکل اس معاملے کی تصدیق کرتا ہے۔ پاکستان کے اداروں نے جو رپورٹس دی ہیں ان کے مطابق پاکستان میں جو جنگ جاری ہے، سیکیورٹی اداروں پر جو حملے ہو رہے ہیں، عام عوام پر جو حملے ہو رہے ہیں اور جو ظلم ہو رہا ہے، اس میں بھارت ملوث ہے۔ اس بیان نے لوگوں کو یقین دلا دیا کہ بھارت کیسے ملوث ہے۔ آج آپ نے دیکھ لیا کہ ان کے درمیان باقاعدہ گٹھ جوڑ ہے اور یہ ایسا گٹھ جوڑ ہے کہ اس میں ان کے مفادات ایک ہیں۔ ان کا مقصد پاکستان اور پاکستان کے عوام کے خلاف کارروائیاں کرنا ہے اور پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کے خلاف کارروائیاں کی جائیں۔ ان تمام الزامات کی تصدیق کر رہا ہے۔ یہ کوئی مفروضہ نہیں رہا بلکہ ایک حقیقت بن چکی ہے۔ یہ بات عجیب بھی ہے اور اب واضح ہو چکی کہ آج وہ غیر مسلم طاقتوں کے ساتھ اتحاد کو ٹی ٹی پی کے کمانڈر کہتے ہیں ہم اسلام کے نام پر جنگ لڑ رہے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کس طرح ایسے ملکوں کے ساتھ اتحاد کر سکتے ہیں۔ ان کے بیانیوں کو مشکوک بنا دیتا ہے جو بھارت اور اسرائیل ہے۔ اسرائیل جو فلسطین پر ظلم کر رہا ہے، پوری اسلامی دنیا میں ایسا کوئی شخص نہیں، ایک واحد نور ولی محسود ہے جو ایسی باتیں کر رہا ہے۔ ان کا مقصد اسلام نہیں بلکہ بھارت میں مودی کی حکومت ہے جس کا ایک ہی نظریہ ہے۔ وہ اسی بات پر ووٹ لیتے ہیں کہ کیسے پاکستان اور مسلمانوں کو ختم کیا جائے۔ وہ دراصل دشمن کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز جو قربانیاں دے رہی ہیں اور ان کی نظروں میں پاکستان ایک رکاوٹ ہے۔ پاکستان اسلامی دنیا کا واحد ملک ہے جو بھارت، اسرائیل اور ٹی ٹی پی تینوں کو نظر آ رہا ہے، جو ان کی طاقت کا توازن 1 منٹ میں خراب کر سکتا ہے۔ پاکستان ایک خود مختار ریاست ہے اور اس کا پورا عملی مظاہرہ حالیہ جنگ میں ہوا جو کہ 7 سے 10 مئی کو پاک بھارت کے درمیان ہوئی۔ یہ عجیب صورتحال ہے اور افسوسناک خبر ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ٹی ٹی پی اس کا کیسے دفاع کرے گی۔ ٹی ٹی پی کا نظریہ اسلام سے اخذ کیا گیا ہے، لیکن اب جو یہ گٹھ جوڑ سامنے آیا ہے اور جو یہ بیان سامنے آیا، غیر مسلم ممالک سے بھی اتحاد کیا جا سکتا ہے، یہ ایسا عجیب ہے کہ اب اس کا دفاع کیسے کریں گے۔ ایک بات واضح ہے کہ جو پاکستانی ادارے ہیں اور پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی عوام کے خلاف ایک بڑی سازش ہے۔ اس سازش میں ٹی ٹی پی جو کارروائیاں کرتی ہے اس میں بھارت ملوث ہے اور بھارت کے ساتھ اسرائیل بھی ملوث ہے۔ اب یہ واضح ہو گیا ہے کہ پاکستان کے خلاف کون سی قوتیں کام کر رہی ہیں
اور جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں۔